اب رہ گیا کہ اتنا ذکر شدت کے ساتھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ فضائل اس لیے ہیں کہ کسی کو جلایا جائے، تپایا جائے، لوگوں کے آگ لگے؟ آگ لگنا آپ کا اپنا کام ہے، ہم آگ نہیں لگاتے۔ ارے اگر ہمیں آگ لگانا ہوتا تو ہم کوئلے جلا کے پیروں سے بجھاتے کیوں؟ اب یہ تو دیکھیے آپ کے اوپر ہے، اور یہ تو مسلمانوں کے تمام فرقوں سے سوال کیا جائے نا کہ آپ غالی مبالغہ، میں آپ کے مبالغے اگر بتانا شروع کروں تو آپ گن نہیں پائیں گے، آپ فہرست میں بنانے بیٹھیں گے تو بنا نہیں پائیں گے۔ اگر ہم تمام عالم اسلام کے مبالغے بتانا شروع کروں، میں مقصر لفظ خود مبالغے کا ہے، ورنہ قصر کافی تھا۔ اتنا قصر کیا علی کے فضائل کے مقصر ہو گئے، شدت کے ساتھ مقصر۔ تشدید آ گئی نا، جب تشدید آ گئی تو وہاں تو پھر مبالغہ آ گیا، مقصر۔ ورنہ رسول اللہ نے کہا تھا قصر کریں گے یا علی، یہ تمہارے فضائل قصر کریں گے، غدیر کے خطبے میں فرمایا، اور یہ نام پیغمبر کا رکھا ہوا ہے، یہ لفظ مٹے گا نہیں، پیغمبر کی زبان سے ہے۔ جو علی کے فضائل گھٹائے وہ مقصر ہے، پیغمبر نے کہا ہے، آپ یہ لفظ مٹا نہیں سکتے، یہ لفظ رہے گا، زندہ و سلامت رہے گا، اس لیے کہ قصر ہوگا ضرور۔ ارے ہاں، جب نماز اللہ کی عبادت قصر ہو جاتی ہے تو علی کا ذکر اگر قصر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ بس فرق یہ ہے کہ نماز قصر ہو کے ادا ہو جاتی ہے، مگر علی کے فضائل قصر ہو کے۔ بھائی یہ فضائل کیوں ہیں؟ یہ فضائل صرف اس لیے ہیں کہ اسلام اور قرآن کردار سازی کے لیے آیا تھا۔ لفظ نہیں بھولیے گا، تمہید ہو چکی، میں اپنی تقریر پر مقصد پہ آ گیا۔ کردار سازی، آپ کردار میں جتنی چیزیں گنوا رہے ہیں اس میں بھی قصر کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ قصر کر رہے ہیں، اور ہم فہرست بڑھا کے بتاتے ہیں، ضروری ہے بتانا۔ آج کا ہمارا مسئلہ اس ملک کی غربت ہے۔ امیر ترین ملک پاکستان، امیر ترین عوام، اور غربت۔ غربتوں میں وہ تو پھر ہمارے آپ کے ہاتھوں کا مسئلہ تھوڑی ہے۔ اب بھائی باپ مر گیا، بچہ یتیم ہو گیا، جائیداد ختم ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، مفلس ہو گیا، قیدی ہے، جیل کاٹ کے آیا، گرفتار ہوا ہے۔ قیدی بھی مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، جنگی قیدی بھی ہوتے ہیں، زبردستی بھی قید کیے جاتے ہیں۔ آج کل فیس بک پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ان مجالس میں دعا کریے کہ جو اسیر ہیں ان وہ چھوٹ جائے، تو ایسے بھی اسیر ہیں جن کی دعا کروائی جا رہی ہے۔ تو سیاسی، مذہبی، مختلف قسم کے قیدی ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، ورنہ سورہ دہر کیوں اترتا؟ یتیموں واسیرہ، مسکینوں و یتیموں و اسیرہ، تین کا ذکر ترتیب سے ہوا۔ ایک مسکین ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے، ایک یتیم ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے، ایک اسیر ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے۔ اتنا بڑا مدینہ، پوری امت، اور ان کی ضرورت پوری کرنے والے کون کرتا بتائیے؟ ہجرت کے بعد قوم غریبی رہتی ہے، وہ تو انصار نے دل رکھا۔ آم کے باغ تو نہیں تھے ان کے پاس، لیکن کھجوروں کے تو تھے، باغ دے دیے، زمینیں دے دی، گھر کے لیے زمین دے دی، لیکن اس کے باوجود روز تو چلے آ رہے تھے کلمہ پڑھ پڑھ کے، تو رہنے کی جگہ اب کہاں تھی؟ تو رسول اللہ نے مسجد نبوی میں چبوترا بڑا سا بنوا دیا اور کہا اسی پہ سو جاؤ۔ تو اس کا پورا حال ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ دو کپڑے، ایک اوڑھنے کا اور ایک پہننے کا، ایک دھوتی اور ایک
اوپر کا اوڑھنے کا انگوچھا ایک اوڑھ لیا ایک پہن لیا، لباس اتنا. اب بیٹھے ہوئے چبوترے پہ اگر کسی نے کھانا بھجوا دیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے سو گئے. یہ حال تھا. ان کو کہتے تھے اصحاب صفہ، چبوترے والے حضرات. چبوترے اب بھی آباد ہیں، وہ تو کہیے جعفر اختیار میں محمود اختر نے توڑوا دیے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھر کے چبوتروں پہ جالیاں لگوا دی کہ اصحاب صفہ نہ بیٹھا کریں، اور بہت سے لوگ چبوترے بنوا دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھیں. دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. سرکار نے چبوترا بنوا دیا تھا تاکہ سب یہاں بیٹھیں، سوئیں، لیٹیں، باتیں کریں، اور جسے کھانا پہنچانا ہو یہاں پہنچا دے. یہ غربت کا عالم. جنگیں تو ہو ہی رہی تھیں، مسلسل ہو رہی تھیں، غزوے ہو رہے تھے، باہر بھی جنگیں ہو رہی تھیں، قیدی جنگی تھے، اسیر ہو کے آ رہے تھے. جب لڑائیاں زیادہ ہوئیں گی تو ابا بھی مریں گے، بچے بھی یتیم ہوں گے، اور دولت یوں بھی نہیں ہے تو مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور اسیر بھی ہیں. تو توجہ دلانی تھی اللہ کو. اب کردار سازی میں یہ آتا ہے یا نہیں، یا اسے آپ قصر کر دیں گے کہ دوسروں کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو، اسیر کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، مفلس کی مدد کرو. تو اس کو آپ مائنس کر دیجئے اور بھائی یہ کہیے یہ کرو یہ کرو، اعمال بناؤ، قبر میں اعمال کام آئیں گے. اور یہ کیا ہے؟ یہ عمل نہیں ہے، یہ قبر میں کام نہیں آئے گا. دوسروں کی مدد کرنا یہ قبر پہ کام نہیں آئے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا. تو پھر یہ ادارے کاہے کے لیے چیریٹی کے بنائے جا رہے ہیں؟ باہر والے تو بہت. تو پھر کیا ضرورت ہے ایدی سینٹر ختم ہو جائے، ایدی مر گئے، آپ اس کو بند کر دو. پتہ چلا نہیں. ابھی ایسے اداروں کی ضرورت ہے کہ دسترخوان نمائش پہ ہوں، ادارے بنے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، فقیروں کو کھانا کھلایا جائے. تو کون تھا جو اسلام میں سب سے پہلے یہ کر کے دکھاتا؟ سب سے پہلے کر کے دکھاتا. خدا کی قسم، قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت رسول پہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. ایک چیپٹر مجھے لا کر کوئی شیعہ سنی دکھا دے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو سارے غریبوں کو میں کھانا کھلاؤں گا، اس کو بھی کھانا کھلاؤں گا، اس کے گھر کھانا پہنچاؤں گا. مجھے نہیں ملتا کہ رسول اللہ راتوں کو اٹھ کر گئے ہوں اور سب کو کھانا بانٹا ہو. علی کی سیرت میں ملتا ہے کہ پوری رات غریبوں میں کھانا تقسیم کیا، لیکن رسول اللہ کی سیرت میں ایسا کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر رسول اللہ ہی کر رہے ہوتے تو سب کو اطمینان ہو جاتا. محمد کیسا کھانا کھلا کھلا کے کلمہ پڑھواتے رہے، کھانے کی لالچ میں سب کلمہ پڑھتے رہے، کچھ بھی نہیں سمجھے. ارے کھانے کھلا کے کلمے نہیں پڑھوائے. وہ تو پھر محمد کہاں سے پکا پکایا مل جاتا ہے، وہ تو پھر موسیٰ کی قوم کو اللہ کہاں سے پکا ہوا آ جاتا تھا، من و سلوہ. اس سے بھی سب اوب گئے تھے کہ کہاں تک کھائیں من و سلوہ، حالانکہ بہت عمدہ کھانا تھا. تو سرکار اگر کھلاتے رہتے تو ایک دن یہی امت کہتی بس ایک ہی کھانا کھلائے جائیے گا، اور قسمیں نہیں ہیں، بریانی اور شامی کباب اور کوفتے وغیرہ نہیں کھلائیں گے اور اونٹ کا گوشت کھلاتے رہیں گے. نہ، یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر گھر کھانا پہنچائیں اور غربت دور کریں. لیکن مثال پیش کرنی تھی تاکہ امت خود یہ عمل کرے. جو رؤساء ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کریں جن کے پاس نہیں ہے. جن کو اللہ نے دیا ہے، دیا اس لیے ہے تاکہ ان کی مدد کریں جن کے پاس نہیں ہے. لیکن یہاں کسی بھی عمل کے لیے کہ قرآن کا سورہ بنے، انتظار کرتا تھا اللہ کہ کوئی عمل اہل بیت کریں تو ہم سورہ بنائیں. دیکھیں میں دو جملے کہوں گا، یہ دونوں جملے یاد رکھیے گا اور اس کو نقش کر لیجئے آپ کہ قرآن نام ہے کس چیز کا. واحد بات کہہ رہا ہوں، قرآن نام ہے کس چیز کا؟ یا تو قرآن کوئی حکم دے گا کہ یہ کرو تو وہی عمل اہل بیت سب سے پہلے کریں گے. قرآن نام ہے ان احکامات کا جن پر سب سے پہلے اہل بیت نے عمل کیا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اہل بیت نے عمل کیا، اللہ نے اسے سورہ بنا. دونوں طرح عمل اہل بیت کا ہے.
یا تو حکم آتا ہے تو عمل کرتے ہیں، یا یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ اس کو شورا بنا دیتا ہے۔ تو اس کو تو بہانا چاہیے کہ کوئی عمل ہو تو میں شورا اتاروں۔ ایک دن رسول اللہ آئے جناب سیدہ کے گھر میں، اور آپ نے کہا زہرا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا نہیں، ہمارے گھر میں تو بابا کچھ بھی نہیں، 3 دن سے تو فاقہ ہے۔ اور یہ سن کر کہ نانا آئے ہیں، دونوں بچے بھی آ گئے۔ تو اب جس طرح روایت میں ہے اسی طرح میں جو شرح لکھی ہے سورہ دہر کی تفسیر میں وہی پڑھ رہا ہوں میں لفظ با لفظ، کہ دونوں بچے جب آئے تو وہ اتنے لاغر تھے کہ چلنے میں قدم ڈگمگا رہے تھے بھوک سے۔ تو رسول اللہ نے دونوں بچوں کی حالت بھوک میں دیکھی کہ کئی دن سے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور شدت کے ساتھ بخار اور تپ ہے، جسم جل رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا سیدہ تو پھر ایسا کرو کہ منت مان لو، منت مان لو کہ جب یہ بچے صحت یاب ہوں گے تو تم 3 روزے رکھنا، تم اور علی 3 روزے رکھنا۔ دیکھیے قرآن میں منت آ گئی، منت ماننا حکم رسول ہے۔ علی اور فاطمہ سے کہا کہ منت مانو، وہ روزوں کی ہی منت صحیح، 3 روزے رکھ لو۔ بچے سے احتیاب ہو گئے، منت مان لی علی اور فاطمہ نے، بچے سے احتیاب ہو گئے۔ اب روزے رکھنا ہے، لیکن بی بی نے کہا روزے رکھنے کے لیے افطار، شام کو افطاری۔ تو مولا علی نے کہا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں زہرا کہ ہم آپ کشی کرتے ہیں باغ میں جا کے، جو مزدوری آئے گی اس سے ہم جو خریدیں گے۔ علی گئے، مزدوری کی، اتنی ملی مزدوری کہ کچھ جو خرید لیا مولا نے۔ وہ جو لائے اور بی بی نے اسے چکی میں جو کو پیسا، آٹا تیار ہوا۔ جب آٹا تیار ہو گیا تو بی بی نے اس آٹے کو 3 حصوں میں برابر برابر تقسیم کیا اور 3 طریقے سے اس کو رکھ دیا۔ پہلے دن روزہ رکھیں گے تو افطاری، دوسرے دن کی افطاری اور تیسرے دن کی، 3 دن کی منت ہے نا۔ اب یہ منت پوری کی جائے، منت پوری ہوتی ہے کھانے کی ہی چیز سے، ماں جو۔ تو اگر حاضریاں ہو رہی ہیں، لوگ مجلس میں نیاز کر رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، دسترخوان کر رہے ہیں، بابا سورہ دہر کا حکم ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اب جس نے مانی ہے، جس کی منت پوری ہوئی ہے، وہ کھانا تو کھلائے گا۔ آپ جل کے خاک ہو جائیں، یہ بھی نعرے لیں، یہ پیسے آپ دے دیجئے کسی غریب کو۔ ارے بھائی غریب کو کیا دے دیجئے؟ آپ کو کیا پتا کتنے بھوکے آئے اور اسی نیاز میں چپکے سے کھا کے چلے گئے، جو سوال نہیں کر سکتے تھے ان کو بھی دسترخوان حسین پر کھانا مل گیا۔ آپ کو کیا پتا اس میں کون کون بھوکے آئے؟ ارے جب وہاں سے بھوکے فرشتے آ سکتے ہیں تو انسان کا تو مسئلہ بھوک ہے، بھوکی تو مسئلہ ہے۔ آج کے ورلڈ کا مسئلہ بھوک ہے، آج کا مسئلہ روٹی ہے۔ روٹی محاورہ ہے، محاورہ نہ ہوتا تو پاکستان میں نعرہ نہ لگتا روٹی کپڑا اور مکان۔ بھائی 3 ہی چیزیں تو ہیں، روٹی کپڑا اور مکان۔ ان تینوں چیزوں کا حل سیدہ کے گھر نے دیا کہ روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور کپڑے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اور مکان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ نعرہ کہیں آسمان سے نہیں آیا ہے، اسی گھر کا نعرہ ہے۔ امت کو روٹی بھی دی، کپڑا بھی دیا، مکان بھی دیا۔ دینے والے آل محمد ہیں۔ کل میں واقعہ گلوبند کا پڑھ چکا کہ گلوبند نے سب کچھ دیا اور واپس پہنچ گیا۔ اسی گھر سے سخاوت ہے، یہ سخاوت زہرا ہے، یہ سخاوت علی ہے، یہ سخاوت پنجتن ہے۔ لیکن اب یہاں پر حیرانیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور آپ حیران ہوئیے اور ہمارا کام ہے حیران کرنا۔ اب جس کا جو دل چاہے ہمیں کہتا رہے، کہتے رہیے، ہم بات کر کے رہتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے یہ کہا تھا میں بھوکا ہوں، کھانے میں آپ شریک،
بھوک میں آپ شریک. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا زہرا آؤ ہم سب پانچوں مل کر روزہ رکھیں کہ حسنین صحت یاب ہوں گے تو 3 دن روزہ رکھیں گے. میں بھی رکھوں, علی بھی رکھیں, فاطمہ تم بھی رکھو. اپنے آپ کو وڈرا کیا کہ علی اور فاطمہ تم منت مان لو کہ روزے تم رکھنا. کس سے کہا؟ علی اور فاطمہ سے کہا کہ روزے رکھنا, اور خود نہیں ہے نبی شامل. بلکہ ہوا یہ کہ صحت یاب ہو گئے حسنین. جب دونوں شہزادے صحت یاب ہوئے تو منت پوری کرنے کا دن آیا تو علی نے بھی روزہ رکھا اور فاطمہ نے بھی روزہ رکھا. جب پتا چلا فضہ کو کہ میری مالکن اور میرا مالک روزے رکھ رہا ہے تو فضہ نے بھی نیت کر لی روزے کی, اور پھر حسن اور حسین نے بھی نیت کر لی. روزے رکھے 5 ہی لوگوں نے, لیکن اس میں رسول نہیں ہے. اس میں رسول اللہ شامل نہیں ہے, لوگ 5 ہیں. فضہ کو ملا کر 5ویں ہستی جو ہے وہ فضہ ہے. 4 معصوم, ایک غیر معصوم. فضہ معصوم نہیں ہے, معصومہ نہیں ہے, لیکن وہ روزے میں شامل. روزے کی نیت ہو گئی, روزہ ہو گیا. شام ہوئی, افطاری کا وقت آیا. پہلے دن کا آٹا جو بی بی نے رکھا تھا اس کے پیڑے بنائے. وہ بنے 5 پیڑے. ہاتھ تو عصمت کا تھا نا. روٹیاں پوری 5 بنی, بن کے تیار ہو گئیں. دسترخوان سجایا گیا, دسترخوان پہ روٹیاں رکھی گئیں, کوزوں میں پانی رکھا گیا. افطار کا وقت آیا. بس افطار کی دعا پڑھی تھی کہ اب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھے کہ دروازے پہ آواز آئی, اے آل محمد, ہم بڑے مسکین ہیں اور فاقے سے ہیں. ہاتھ روٹی کی طرف بڑھا تو بڑھ چکا تھا, تو سیدہ نے وہ روٹی اٹھا لی اور کہا فضہ یہ اس کو دے دو. در پہ فقیر آیا ہے, یہ روٹی اس کو دے دو. تو سیدہ نے یہ تو نہیں کہا تھا سب اپنی روٹی دے دو. اپنی روٹی سیدہ نے بھجوائی تھی, فضہ یہ میری روٹی اسے دے دو. تو علی نے کہا فضہ یہ لے میری روٹی بھی اسے دے دے. تو فضہ نے کہا لے یہ میری روٹی بھی, میں بھی اپنی روٹی. تو حسنین اٹھے اور جا کے فقیر کو وہ دونوں بھی دے آئے. 5 روٹیاں فقیر لے کے چلا گیا. پانی پی کر 5 نے روزہ افطار کر لیا اور سو گئے. اور رات کو پھر نیت ہو گئی دوسرے روزے کی. دوسرا دن آیا, پھر اسی طرح روٹیاں پکیں اور 5 روٹیاں پکیں, اور پھر افطاری کا وقت آیا تو دروازے پہ آواز آئی, یتیم ہوں, بھوکا ہوں. بی بی نے کہا فضہ یہ روٹی یتیم کو دے آؤ. تو پھر 4 روٹیاں فضہ دے آئی. پہلی روٹی کی تاسی میں پہلی بار سیدہ کہتی تھی روٹی دے آؤ, اس کی تاسی میں 4 روٹیاں اور چلتی تھی. اور پھر تیسرا روزہ بھی پانی پر روزہ, پانی پر روزہ, پانی پی پی کر روزے پر روزہ, روزے پر روزہ, اور تیسرا روزہ بھی آ گیا. اور جب افطار کرنا چاہا تو آواز آئی اسیر ہوں, قیدی ہوں, اور کئی دن سے بھوکا ہوں. بی بی نے کہا یہ روٹی دے آؤ. فضہ بھی دے آئی. علی روٹی دے ہی چکے تھے, بچے بھی دے آئے. 3 روزے ہو گئے بغیر کچھ کھائے, صرف پانی پی کر. جب یہ تیسرا روزہ ہو گیا تو پیغمبر گھر میں داخل ہوئے اور کہا بھائی یہ سورہ اترا ہے, یہ سورہ اترا ہے, اور اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو یتیم, مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں یہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ان کی نیت خالص ہے اور یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں. جو مسکین, یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی نیتیں بالکل اللہ کے لیے ہوتی ہیں, اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کا مشکور ہے. ہم تمہارے شکر گزار ہیں. ارے قیامت تو یہ آ گئی سورے میں کہ اللہ نے کہا اے آل محمد ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ کرو, لیکن تم کرتے وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں. چونکہ تم وہ کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں اس لیے ہم تمہارے شکر گزار ہیں. تو اب کائنات اللہ کی شکر گزار ہے. اللہ آل محمد کا, اگر آیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟